تو دوستوں کیسا ہو اور اگر آپ کو بھی ایک شیشہ دیا جائے اور وہ آپ کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں کر لے تو ان محترمہ کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ روڈ پہ باہر اپنی واک کر رہی ہوتی ہیں اور تبھی ان کی نظر ایک سائڈ پہ پڑے ہوئے شیشے پر پڑتی ہے۔ اس مرر کے اوپر لکھا ہوتا ہے فری، جسے دیکھ کر ان کی نیت کچھ ڈگمگا جاتی ہے اور وہ حیرانگی میں اس کے پاس آتی ہیں کہ اوپر سے پیپر ہٹا کر دیکھتی ہیں کہ یہ خراب تو نہیں ہے یا کسی نے پرینک تو نہیں کیا، لیکن شیشہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ پھر اسے وہ دیکھنے پر وہ اٹھا کر اپنے گھر لے جاتی ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بہت بڑا خطرہ اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ تو جیسے ہی وہ گھر جاتی ہے اسے اپنے بیڈ کے پاس والی ٹیبل کے اوپر پلیس کر دیتی ہے اور پیپر ہٹانے پر جب وہ خود کو شیشے میں دیکھتی ہے تو خود کو بہت حسین و جمیل محسوس کرتی ہے، یعنی اسے اپنا آپ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے کبھی خود کو اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہو۔ پھر وہ ڈگمگاتی ہوئی اپنا برش اٹھاتی ہے اور اپنے بالوں کو اس سے کنگھی کرنے لگ جاتی ہے، اور کنگھی کرتے کرتے ایک زمانہ گزر جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی کب دن سے رات اور رات سے دن ہو جاتا ہے اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ وہ بس بیٹھی شیشے کے سامنے کنگھی ہی کرتی رہتی ہے اور لگاتار کنگھی کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ماں اسے کال کرتی ہے اور وہ کال تک پک نہیں کرتی۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جادوئی شیشہ تھا جو کسی نے سازش کے طور پہ اس کے گھر کے باہر رکھ دیا۔ پھر اس کی ماں باہر آتی ہے اور اسے آواز دیتی ہے، یہاں تک کہ اسے اپنی ماں کی آواز کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ پھر اس کی ماں پاس آ کے اسے ہلاتی جلاتی ہے لیکن یہ بالکل بھی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں آتی۔ پھر اس کی ماں سمجھداری دکھاتی ہے، کپڑا اٹھاتی ہے، اس کو شیشے کے اوپر ڈال دیتی ہے۔ پھر اسے تھوڑا سا ہوش آتا ہے اور وہ حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں اور ماں آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ پھر اس کی ماں سمجھاتی ہے کہ تم کئی دنوں سے نظر نہیں آئی، نہ ہی تم نے میری کال پک کی ہے۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ شیشے سے ایک دم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے اور شیشے سے آواز آتی ہے کہ تم دونوں بہت حسین ہو، اور اتنے ہی کہنے کی دیر تھی کہ دونوں شیشے کے قابو میں آ جاتی ہیں اور دونوں خود کو کہتی ہیں کہ ہم بہت حسین ہیں۔ اور ایسے ہی شیشے کو دیکھتے دیکھتے ہفتے گزر جاتے ہیں اور پھر ہفتوں بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں شیشے کے سامنے بیٹھی ہوئی بالکل گل سڑ چکی ہوتی ہیں اور ان کے ارد گرد مکھیاں بھی گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو اس سٹوری سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فری کی چیز دیکھے کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے، اور ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، تو لہٰذا دھیان سے دیکھ سمجھ کے چیزیں لینی چاہیے۔